حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر چھڑ گیا، اور اس میں جو آیہ کریمہ ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اللہ فرماتا ہے ہم تم سے قصے بیان کرتے ہیں، اور کیسے قصے؟ احسن القصص، بڑے اچھے قصے، سونے اور پیاری کہانیاں۔ ٹھیک ہے جی، یا اللہ کی کون سی کہانیاں ہیں؟ سورہ یوسف میں آپ دیکھیے گا، میں تھوڑی سی کہانیاں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، تھوڑی سی سچی کہانیاں، شرط یہ ہے کہ سچی کہانیاں ہوں، وہ 10 بیویاں والی کہانیاں نہ ہوں۔ وہ جو 10 بیویوں والی کہانیاں ہماری پرانے لوگ پڑھتے تھے نا، اس پہ جو ہے وہ 22 رجب کو جو کنڈے ہوتے ہیں، اس کے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحال ثواب کے لیے جو چیز پکائی جاتی ہے، اس وقت وہ چونکہ مٹی کے کنڈوں میں پکائی جاتی تھی، وہ حلوہ وغیرہ، تو اس کو وہ کہتے تھے، تو اس میں وہ 10 بیویوں کی کہانیاں اور لکڑہارے کی کہانی، یہ سب من گڑت کہانیاں ہیں، اس میں ایک بھی سچے نہیں ہے، اور سب روافظ کا کیا درا ہے۔ اہل سنت کا ان 10 بیویوں کی کہانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی لکڑہارے کی کہانی سے کوئی تعلق ہے۔ تو بہرحال وہ کہانیاں جھوٹی والی کہانیاں نہیں، سچی کہانیاں۔ اللہ فرماتا ہے نحن نقص، ہم تم سے قصے بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالی نے قصہ کیا؟ پہلا قصہ سنیے جی، اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے، کون تھے باپ؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سے کہا اے ابا جان، انی رأیت، بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں، 11 کوکبا، 11 کوکبا، 11 ستارے مجھے نظر آتے ہیں، والشمس والقمر، سورج اور چاند نظر آتے ہیں، رأیتهم لی ساجدین، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ ایک سورج، چاند، 11 ستارے میرے آگے سجدہ کرتے ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ خواب بیان ہو رہا ہے۔ پھر آگے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، میرے پیارے بیٹے، حضرت یوسف کو حضرت یعقوب کہہ رہے میرے پیارے بیٹے، اپنے بھائیوں کو یہ کہانی نہیں سنانا، وہ دوسری ماں سے تھے نا، وہ 11 بیٹے دوسری ماں سے تھے، تو حضرت یعقوب اور حضرت بنیامین یہ 2 بھائی تھے جو ایک ماں سے تھے، تو ان کا جی یہ جو 11 بیٹے ہیں، دوسرے بھائی ہیں نا تمہارے، یہ ان سے یہ قصہ بیان نہیں ہے، یہ خواب بیان نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف آپ جانتے ہیں نا کتنے خوبصورت تھے، انتہائی خوبصورتی آپ پر مٹتی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب پیار بھی بہت کرتے تھے، بہت زیادہ۔ ہوتا ہے نا کہ کسی بچے سے باپ کو زیادہ پیار پہ تو کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے نا، کسی سے پیار ہو سکتا ہے، تو ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت پیار تھا، تو اس بات پر دیگر بیٹے حسد کرتے تھے۔ آج کل بھی کئی کر جاتے ہیں نا، دیکھو جی اس سے اتنا پیار، بہت غلط بات۔ حسد یہ ہے کہ اس سے نہ کریں پیار، صرف مجھ سے کریں، ہونا یہ چاہیے اس سے بھی کریں تو ہم سے بھی کریں، یہ دعا کریں۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے دیگر جو بھائی تھے وہ بہت زیادہ حسد کرتے تھے، اس حسد کا شکار ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان بھائیوں نے باقاعدہ پری پلان ایک آپس میں بیٹھ گئے میٹنگ کر کے کہ بھئی ان کو کسی طرح ختم کرتے ہیں۔ ان کا کیا کرے؟ کہا ان کو کہیں لے جاتے ہیں جنگل میں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی جو ہے وہ جنگل میں لے جانے کے لیے حضرت یعقوب کے پاس آئے، ابا جان کے پاس، اور کہا ابا جان ہم سیر کو جا رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ جاتا ہی نہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں حضرت یوسف، تو ان کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں۔ حضرت یوسف نے، یہ اب سب قرآن کی باتیں ہیں لیکن میں آپ کو ابھی سنا رہا ہوں تاکہ جلدی جلدی مکمل ہو جائے۔ تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ بیٹو یہ میرے ساتھ ہی رہنے دو اس کو، یہ میرے ساتھ ہی ٹھیک ہے، مجھے ایسا خوف آتا ہے اس کے بارے میں کہ کہیں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اصرار کیا نہیں نہیں ہمارے ساتھ بھیجیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا۔ وہاں تشریف لے کے جنگل میں وہ سارے چلے گئے، اور وہاں جا کر کے حضرت یوسف کو مارا پیٹا بہت زیادہ، پھر ایک رسی سے باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا، نیچے کنویں میں لٹکا دیا۔ لٹکانے کے بعد پھر رسی کو کاٹا اور رسی نیچے گر گئی، یعنی کہ وہ کنویں میں گر گئے۔ اب اس کے بعد انہیں نہیں معلوم، پر قرآن کہتا ہے ہم نے فرشتہ بھیج دیا تھا، جبریل کو بھیجا، اور جبریل فرماتے ہیں کہ میں نے 4 مقام پر بڑا ہی زور لگایا، ساری طاقت لگا دی اپنی، اور ایک مقام یہ تھا، فرمایا اس وقت میں سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر تھا، ساتوں آسمانوں سے اوپر، اور اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر ہوا جبریل جلدی کر، یوسف گرنے نہ پائے، بھائیوں نے گرا دیا ہے۔ فرمایا میری طاقت یہ ہے کہ میں نے ساری طاقت لگائی
اور حضرت یوسف کو کنویں میں گرنے سے پہلے پہلے میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا. گھر گئے, حضرت یعقوب نے پوچھا بھائی کدھر ہے یوسف, کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بھیڑیے نے کھا لیا ہے. ایک کرتا ان کا اتار کے لے گئے تھے کہ یہ دیکھیں جی, اور خون جھوٹے موٹے کا جانور کا خون لگا کے کہا یہ دیکھیں جی اس کا خون ہے. تو حضرت یعقوب پیغمبر ہے, انہوں نے فرمایا بیٹا یہ عجیب بات ہے کہ جانور نے سارا یوسف کھا لیا پر کپڑا اسی طرح ہی ہے. حضرت یعقوب سمجھ تو گئے لیکن وہ بھی تو بیٹے ہی تھے نا, تو اس لیے خاموش ہو گئے, روتے ان کی یاد میں 3 دن 3 راتیں گزر گئیں. پھر جب وہ دیکھنے گئے تو دیکھا کہ ایک قافلہ گزر رہا ہے, اور وہ قافلہ جو ہے اس نے ڈول ڈالا ہے پانی پینے کے لیے. تو حضرت یوسف نے ہاتھ سے ایسے پکڑ لیا ہے اور وہ کھینچ کے جب دیکھا اتنا خوبصورت پیارا سا بچہ ہے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے باہر نکالا. تو اتنے میں یہ پہنچے اور کہا جی یہ کہ غلام ہے یہ ہمارا, تو آپ نے اگر لینا ہے تو آپ ہمیں پیسے دے تو لے لیں. 20 درہم میں انہیں جو ہے بیچ دیا. حضرت یوسف کہتے ہیں مجھے اتنا غم ان کے کنویں میں ڈالنے کا نہیں ہوا جتنا اس چیز کا غم ہوا کہ انہوں نے بھائی کا ہی انکار کر دیا. کہتے ہیں پھر میں ان کے ساتھ چلا گیا اور وہاں سے وہ مصر میں پہنچے. مصر کے بازار میں پھر بولی لگ پڑی اور پھر وہاں سے بکے. اور کس نے خریدا؟ عزیز مصر نے خریدا, مصر کے عزیز نے خریدا. پھر وہ اللہ تبارک و تعالی حکم سے بڑے ہو گئے, اور پھر جب بڑے ہو گئے تو زلیخا فدا ہو گئیں. اور جب زلیخا فدا ہو گئیں اور انہوں نے جو ہے وہ دعوت گناہ بھی دی, اور ایک یعنی کمرے تھے جو کمرے در کمرہ 7 کمرے تھے, اور ہر کمرے کو جاتے ہوئے مقفل کر دیا جاتا, تالا لگا دیا جاتا. اور آخری کمرے میں جب اندر والے میں چلے گئی تو اندر ایک بت رکھا ہوا تھا, تو اس کے اوپر جو ہے وہ چادر اڑا دی اور کہا یوسف اب تو آ جاؤ نا, اب تو میرا خدا بھی نہیں دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا تمہارا نہیں دیکھ رہا ہے, میرا تو 7 پردوں میں بھی دیکھ رہا ہے. پتہ چلا حسن اسی وقت خراب ہو سکتا ہے جب اس کا رابطہ اللہ سے نہ ہو. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بچایا؟ مقفل تالا لگا ہوا تھا, جو ہی بڑھتے آگے تو اللہ تعالیٰ کھول دیتا, جو ہی آگے بڑھتے تالا کھل جاتا. پھر جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے تہمت لگ گئی, جی یہ اس طرح کا ہے, بھائی مان نہیں رہے تھے تو تہمت لگ گئی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی کے لیے کوئی تھا ہی نہیں, بھائی گواہی کون دے کہ یوسف ٹھیک ہے. زلیخا کے لیے تو 100 گواہ موجود تھے. تو ادھر ایک بچہ تھا جو کہ لکھا ہوا ہے کہ زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا اور 4 سال کا تھا, پگوڑے میں تھا. وہ اچانک بول پڑا, کہا دیکھو کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہے کہ پیچھے سے؟ اگر آگے سے پھٹا ہے تو وہی قصوروار ہے, اگر پیچھے سے ہے تو زلیخا قصوروار ہے. اور جب دیکھا گیا تو پیچھے سے کپڑا پھٹا ہوا. لیکن وہ چونکہ بہت زیادہ پھیل گئی بات, تو پھیلنے کی وجہ سے عزیز مصر نے کہا یہ تو بڑی ہماری بدنامی ہو رہی ہے, اور زلیخا اگر تمہیں کچھ کہوں تو میرے اوپر داغ آتا ہے, کیوں نہ اسی کو جیل میں ڈال دیں. اب دیکھیں کہانیاں در کہانیاں شروع ہو رہی ہیں. اب جیل میں ڈالا گیا. جب جیل میں ڈالا تو 12 سال جناب یوسف جیل میں رہے. 12 سال پیغمبر اللہ کے نبی ماؤ شما چے چیز است. ہمارا کوئی آج کل کا کوئی بندہ کہیے ہمارے اوپر آزمائش کوئی نہیں ہے, یہ آزمائش ہے نا. اگر یوسف علیہ اگر پیغمبر چاہتے اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے یا اللہ بس میری بس ہو گئی ہے, تو رب بھی فرماتا بس ٹھیک ہے. اور ادھر تو جناب حسین بس نہیں کرتے, یوسف کیسے بس کریں گے؟ حضرت دیکھو نا, حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی نا تو اللہ نے پانی جاری کر دیا تھا, لیکن حضرت یوسف نے آہ نہ کر لبوں کو سیگے عشق ہے دل لگی نہیں. اللہ سے جس نے محبت کی ہے, پیار کیا ہے, تو وہ اسی انداز کا ہوتا ہے. پھر وہ پیار جو محبت جو ہے نا وہ امتحان لیتی ہے, اور محبت ایسا امتحان لیتی ہے کہ آپ دیکھ لیں پھر جناب یوسف علیہ السلام کا امتحان کس کا. اور اسی طرح پیغمبر اور حضور نے فرمایا میرے اور آپ کے آقا و مولانا جتنے امتحان مجھ پہ آئے وہ سارے نبیوں کو اکٹھے کر لو تو اتنے کسی پہ نہیں آئے اتنے. تو حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال رہے, لیکن حضرت یوسف کو اس نے باہر نکال دیا, وزیر خزانہ بنا دیا. آگے پھر عزیز مصر ہی بن گئے جناب یوسف, بادشاہ بن گئے مصر. تو یہ قرآن پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب یوسف علیہ السلام کا یہ ذکر فرمایا کہ انہوں نے کہا میری قمیض لے جاؤ. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ چلو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بینائی دے دے, دعا سے بھی تو بینائی آ سکتی ہے. علماء کہتے ہیں قمیض کا اسی لیے ذکر کیا تاکہ یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ جائے, لوگ قیامت تک آنے والے سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ اس طرح بھی شفائیں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ.